قرآن پاک کا تعارف قرآن کی زبان سے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کو کیسے اتارا، کس پہ اتارا، کہاں اتارا، آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 339 سورہ مبارکہ شعراء، اللہ کریم قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو نہ تو شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ نبی کی شان ہے۔ قرآن شاعری کی کتاب نہیں۔ قرآن کا تعارف سورہ شعراء پارہ نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 339 ہے۔ دیکھیے گا 19ویں سپارے کا 15ویں رکوع کی پہلی آیت آپ کے سامنے موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کتاب میں شک نہ کرنا، شبہ نہ کرنا، اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے اتارا ہے جو دو جہان کا رب ہے۔ یہ کسی بندے کے دماغ کی پیداوار نہیں، یہ کسی بندے کے دماغی ذہن کی اپج کی پیداوار نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ کس نے اتارا؟ رب العالمین۔ اچھا کیسے اترا؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو آج کل کے دور کو جانتے ہیں، کوئی میسیج آ گیا یکدم طور پہ کوئی چیز نہیں، نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر آیا کون؟ وہ لایا جو فرشتوں کا سردار ہے، صرف سردار نہیں ہے، سرداری کافی نہیں ہے، امین، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں ہے۔ مت سمجھنا کہ لایا علی پر تھا نبی کو دے کے چلا گیا، نہیں، امین ہے، امین، متعین سما امین، فرشتوں کا سردار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، جس تک لانا ہوتا ہے اس تک لاتا ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں بھیجتا۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا کون؟ روح امین، فرشتوں کا سردار۔ کہاں اترا؟ کس پر اترا؟ کیسے اترا؟ کس چیز پر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر آیا کون؟ اللہ کا فرشتہ روح الامین۔ کہاں لایا؟ کس چیز پر لایا؟ اتنا مقدس، اتنا محترم یہ کلام معظم، اس اتنے محترم و معظم کلام کو جو لے کر آئے کہاں لائے؟ بھئی کوئی چیز تو ہو، کوئی کتاب، کوئی باکس، کوئی خزانہ، کیا تھا؟ کہاں آئے؟ پروردگار عالم تیری عظمتوں کے قربان، قرآن اتار رہا ہے وہ جو کہ رب العالمین، بھیج اس کے ذریعے رہا ہے جو فرشتوں کا سردار، امانت دار۔ کہاں بھیج رہا ہے؟ کہیں اور نہیں، اس کائنات کی سب سے مقدس جگہ۔ اسی لیے تو میرے دوستو ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کے وجود اثر کے ساتھ مدینے کی زمین کا جو ٹکڑا لگ رہا ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات بھی مخلوق ہے، مگر نبی علیہ السلام کی ذات سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، جو اعلیٰ کے ساتھ جڑے گا سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن اتارا، میں نے اتارا، جبرائیل کے ذریعے بھیجا، عرش پہ بھیجا نہیں، کرسی پہ بھیجا نہیں، ان سے بڑھ کر مقدس چیز کہاں بھیجا؟ علی قلبک، حبیب تیرے سینے پر میں نے نازل فرمایا، علی قلبک، تیرے قلب اثر پہ میں نے نازل کیا ہے۔ کوئی چیز اس قابل نہ تھی کہ جو میرے قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکتی۔ میں اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتا ان کے ٹکڑے بکھر جاتے۔ علی قلبک، آپ کے قلب پر اتارا۔ کیوں اتارا؟ وجہ کیا تھی؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ آج جب قرآن تم پر اتر جائے تمہاری زندگی کا زاویہ بدل جائے، تمہارے سینے پر سمجھنے والا تمغہ تبدیل ہو جائے، تمہارے سر پر ایک تاج آ جائے۔ اب سے پہلے تم تھے محمد ابن عبداللہ، آج کے بعد تم کہلائے جاؤ گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم ہو جاؤ رسولوں میں سے ایک رسول۔ کس زبان میں اتارا؟ بلسان عربی مبین، اس زبان میں اتارا کہ جو عربی مبین زبان ہے، کوئی تبدیلی نہیں اس کے اندر۔ اور صرف یہ اب کی پیداوار نہیں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اب سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں اس کی پیشین گوئی موجود تھی۔ اچھا اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئی، یہ چاہیے یہودیوں، اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو جاؤ یہودیوں کے علماء سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے کہ آخری نبی کون تھے، آخری نبی کون ہیں، ان پر اترنے والی کتابیں کون سی ہوں گی۔ میرے دوستو اس آیت مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورہ شعراء
19واں سپارہ اور یہ 15ویں رکوع کی پہلی آیات طیبات ہیں جن میں پروردگار عالم نے ہم کو یہ بتا دیا کہ قرآن پاک ہے کیا، اترا کہاں پر ہے، کون لے کر آیا ہے. یہ مکمل مختصر تعارف پروردگار نے قرآن کا بیان کر دیا. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی، جمنے کی اور وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Message TV. This is your channel. This is your channel.